اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں اور حافظ قرآن کی عزت کریں، اور قرآن کریم کے اندر جو احکامات ہیں، ہم کو جو حکم دیا جا رہا ہے، قرآن کریم جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے اس مقصد کو سمجھیں اور اس مقصد کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی پڑتی ہے کہ ہم اپنے اولاد کی اچھی طرح تربیت کریں۔ سب سے پہلے آپ ان کو دینی تعلیم دیں، پھر اس کے بعد آپ ان کو دنیاوی تعلیم جو بھی تعلیم چیز میں آئے دیجیے، چونکہ وقت کا تقاضا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، طے کر لیا جائے یہ بات کہ جب تک بچے قرآن کریم نہیں پڑھیں گے ان کو صبح ناشتہ نہیں دیا جائے گا، جب تک بچے قرآن کریم نہیں پڑھیں گے اس وقت تک اسکول کے لیے گاڑی نہیں آئے گی، اسکول کا جانا حرام ہوگا۔ جب تک بچے قرآن کریم نہ پڑھ لیں، جب تک بچے قرآن کریم کی تلاوت نہ کر لیں، یہ فیصلہ اگر کر لیا جائے اور اگر قرآن کریم سے رشتے معنوی اور رشتے روحانی کو قائم کر لیا جائے تو محض ہم قرآن پاک پر داد دینے سے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کرنے والے، بلکہ ہم یہ طے کریں گے کہ ہم قرآن کریم کی روشنی سے پورے عالم کو منور کر دیں گے۔ یہ قرآن اسی لیے اتاری گئی ہے، اس قرآن کا مقصد اور مشن یہی ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم، کہ نبی یہ کتاب ہم نے اسی وجہ سے اتاری ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیے۔ لہذا یہ طے کر لیا جائے کہ قرآن کریم کو لے کر کے آگے بڑھنا ہے، قرآن کریم کو سمجھنا ہے، قرآن کریم کے ترجمے پڑھنے ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ سنانا ہے اور قرآن کریم کے مطابق اپنے بچوں کی زندگیوں کو گزروانا ہے۔ قرآن کریم اور اسی طریقے سے دینی علوم سب سے پہلے ان کے والدین پر واجب ہوتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کو اچھی تربیت دیں اور دینی تعلیم دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو عمدہ تعلیم اور تربیت سے بہتر کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، کوئی گفٹ اور کوئی انعام نہیں دیا۔ آج ہم اپنے اولاد کی دینی تربیت کے تعلق سے مجرمانہ غفلت کا شکار رہیں۔ اولاد نماز نہ پڑھے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اولاد دین نہ جانے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہم سیکھتے ہیں وضو کو توڑنے والی چیزیں، ہم سیکھتے ہیں نماز کو توڑ دینے والی چیزیں۔ کیا کبھی ہم اور آپ نے اس بات کو سیکھا؟ کیا کبھی ہم اور آپ نے اس بات کی طرف توجہ کی کہ ایمان کو توڑ دینے والی اور ایمان کے قلعے سے باہر نکال دینے والی چیز کیا ہے؟ مجرم ہم ہیں، ہم نے اپنے اولاد کی دینی تربیت نہیں کی۔ سوشل سائنس کے ٹیچر کے لیے اور اسکولوں کے لیے اور کالجوں کے لیے اور انگلش پڑھانے والے کے لیے اور میتھ پڑھانے والے کے لیے اور انگلش لٹریچر پڑھانے والے کے لیے موٹی موٹی فیسیں ہیں ہمارے پاس، لیکن قرآن پڑھانے والے کے لیے، دین پڑھانے والے کے لیے، اسلامی عقیدہ بتانے والے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں۔ ہم قلاش ہو گئے، ہم مفلس ہو گئے، ہم دیوالیہ ہو گئے۔ دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مسلمانوں، خوش فہمیوں میں نہ رہیے۔ یہ اولاد جن کے ساتھ آپ مجرمانہ غفلت برت رہے ہیں، کل قیامت کے دن رب العالمین کے دربار میں صاف طور پر یہ کہہ دے گی کہ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے ان بڑوں کی بات مانی تھی، اے اللہ ہمارے ماں نے، ہمارے باپ نے ہمیں دین نہیں سکھایا تھا، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہے، چنانچہ انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا۔ ربنا آتِہِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اے اللہ تو ان کو دوگنا عذاب میں مبتلا کر اور ان کے اوپر بڑی لعنت بھیج، کیونکہ دنیا میں انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح،
ذرا سوچو تو صحیح کہ کل قیامت کے دن ہم اپنے پروردگار کو کیا منہ دکھائیں؟ عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی آل و اولاد کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں۔ اس لیے یاد رکھنا، صرف نماز پڑھ لینا، نمازی بن جانا عبادت کے لیے اور اسی طریقے سے نجات کے لیے کافی نہیں ہوا کرتا، بلکہ اپنے اولاد کی دینی تربیت کر کے ان کو سیدھے راستے پر لانا نجات کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کی دینی تربیت کے تعلق سے کس قدر کوتاہی میں مبتلا ہیں۔ آج دیکھ لیجئے ہماری اولاد کے ایمان کو چھیننے کی ہر طریقے سے کوشش ہو رہی ہے، موبائلوں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور اسی طریقے سے گیمز کے ذریعے، تصویروں کے ذریعے، پینٹنگ کے ذریعے آج ہماری اولاد کے ایمانوں کو چھینا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کریں اور یہ تہیہ کر کے یہاں سے اٹھیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم بھی، ہماری اولادیں بھی اور ہماری نسلیں بھی دین اسلام پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں گی، اور ہم اپنے اولاد کی دینی تربیت کے تعلق سے کوئی بھی کمی اور کوئی بھی سستی اور کوئی بھی لاپرواہی بالکل بھی نہیں برتیں۔ اور اس سلسلے میں نمبر 1 نرمی کو اختیار کریں۔ سختی کا زمانہ چلا گیا، آپ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو ان سے اچھی طرح باتیں کریں، نرمی سے باتیں کریں۔ فرمایا گیا ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، کہ نرمی جس چیز کے اندر بھی ہوتی ہے اسے اچھا کر دیتی ہے، اسے خوشنما اور خوشمندر بنا دیا کرتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے تو اسے بدہیئت، بدنما بنا دیا کرتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، یہ بچے ہماری قوم کا سر اور فخر ہیں، ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان کی دینی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کس طریقے سے ان کی تربیت کریں گے تو قرآن سے سیکھیے۔ ایک نبی اپنے اولاد کی تربیت کس طریقے سے کر رہے ہیں، فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، یہ نہیں کہا یا ولدی، یہ بھی نہیں کہا یا ابنی، بلکہ کیا فرمایا یا بنیا۔ حضرات علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، وہ جانتے ہیں کہ یا بنیا کیا مطلب ہوتا ہے۔ پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، رأفت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے پیارے سے لڑکے، اے میرے لال۔ لہذا صاف طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی تربیت لٹمار انداز میں نہ کی جائے، جھوٹا مار انداز میں نہ کی جائے، بلکہ ان کی تربیت انتہائی نرمی کے ساتھ اور انتہائی شفقت کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ کریں۔ لہذا پہلی چیز اولاد کی تربیت کے تعلق سے کہ نرمی کو اختیار کریں۔ دوسری چیز، آپ ان کے لباس پر اور ان کے پہناوے پر خاصی توجہ دیں۔ تیسری چیز، آپ ان کے سونے اور جاگنے کا وقت متعین کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا کب آتا ہے گھر میں، ماں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری بیٹی کب آتی ہے گھر میں، اور رات میں موبائلوں پر کس کس سے بات ہوتی ہے اور واٹس ایپ کسے کسے بھیجا جاتا ہے، ورنہ یاد رکھیے مسلمانوں، فیملیاں تباہ ہوں گی، والدین کی عزتیں سرعام نیلام ہوں گی، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں پائے۔ اور چوتھی چیز، موبائلوں کے استعمال سے جس قدر ہو سکے اپنے بچوں کو بچائیے، دور رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اہل ایمان کی صفت بیان کی گئی 18ویں پارے کے اندر، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ ایمان والے لغویات سے اور غلط کاموں سے، لاجانی کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اپنی دامن کو بچاتے ہیں۔ نمبر 5، شور اور شغب اور ہنگامے سے بچیں۔
चिल्ला कर बात न करें, अपने औलाद से भी, अपने वालिदैन से भी, अपनी बीवी से भी, अपने बच्चों से भी। ये इन 5 चीज़ों पर अगर अमल किया जाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे बच्चों की अच्छी तरबियत होगी और हमारे बच्चे आगे चल करके अपनी कौम का नाम रोशन करेंगे। और आखिरी चीज़ जो मैं नौजवानों से अर्ज करूँगा कि मुल्क के मौजूदा हालात में बिल्कुल भी मायूस न हो, शिकस्ता दिल न हो। किसी की फतह और किसी की शिकस्त से कुछ नहीं हुआ करता। ये एक निज़ाम है, ये एक निज़ाम और ज़ाब्ता बनाया गया है कि मुस्लिम नौजवानों के आज़ाइम को और उनके हौसले को पस्पा कर दिया जाए। क्या आप महसूस नहीं करते कि मोमिनजी की वीडियो बना करके उसे पूरी दुनिया के अंदर, पूरे शहर के अंदर शेयर किया जाता है और हमारे नौजवान बच्चे भी उसे शेयर करने लगते हैं। यकीन कीजिए मुसलमानों कि कत्ल फसादात से भी मुसलमानों का हौसला उतना नहीं टूटा करता जितना कि मॉब लिंचिंग और हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात से टूटा करता है। बिल्कुल भी अगर आपके पास कोई वीडियो आती है, कोई वाक़या आता है, बिल्कुल भी आप उसे शेयर न करें, बिल्कुल भी आप उसे शेयर न करें। और याद रखें, बिल्कुल भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस कौम का ईमान अल्लाह पर, अक़ीदा तौहीद पर, अल्लाह के तकवीनी और गैबी निज़ाम पर, और फिर मायूसी, हौसला शिकनी कैसे उसके करीब आ सकती है। फरमाया गया इन्नहु ला यअज़ु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, कि इनकार करने वाले ही अल्लाह की रहमत से मायूस हुआ करते हैं। इसलिए ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है। नौजवान आए और अमली मैदान में, फील्ड वर्क में अपने वजूद को और अपने किरदार को साबित करें। तालीमी मैदान बुला रहा है आपको, इक़्तिसादियात का मैदान, रोजी कमाने का मैदान आपको दावत दे रहा है। किसी भी पेशे को हकीर न समझिए और ये यकीन रखें कि छोटा आगाज हमेशा बड़े अंजाम तक पहुंचाया करता है। छोटी शुरुआत हमेशा बुलंद रुतबे तक पहुंचा दिया करती है। इसलिए बिल्कुल भी मायूस न हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिरहम के चंद टुकड़ों पर बकरियां चलाई, मुलाजमत के उसूल सिखाए और तिजारती सफर फरमाए, बिजनेस की तरगीब अता फरमाई और इस्लामी तारीख की पहली मस्जिद, मस्जिद क़ुबा और दूसरी मस्जिद, मस्जिद नबवी की तामीर में बनफ़्स नफीस शिरकत फरमा करके मेहनत व मजदूरी के पेशे को वक़ार, इज्जत और इक़्तिदार अता फरमाया। मुझे ये डर है दिले जिंदा तू न मर जाए, मुझे ये डर है दिले जिंदा तू न मर जाए, कि जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस दास को बेहद कबूल फरमाए और जो बातें कही गई हैं कुरान करीम के ताल्लुक से और इसी तरीके से तरबियत के ताल्लुक से या इसी तरीके से नौजवानों के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत मुकम्मल तौर से हम सबको इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।